نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اسلام کی محترم بشان جنگ غزوہ احد، جس میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ اس کا پس منظر میں پہلی ایک گفتگو میں عرض کر چکا ہوں۔ اب میں ان شہداء کی شہادت، ان کی جرأت، بہادری، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق اور محبت، اور پھر ان کا حوصلہ اور شوق شہادت، اس پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معروف ترین شہادت سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعلان نبوت کے 6 سال انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے قبول اسلام میں یہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ یہ شکار کر کے کہیں سے باہر سے واپس آئے۔ عادت تھی کہ حرم میں تشریف لے جاتے بیت اللہ میں۔ جب آئے تو ابو جہل اپنے یاروں میں بیٹھ کر کھلکھلا رہا تھا، اور وہاں ایک لونڈی نے حضرت حمزہ کو کہا کہ کاش تم ہوتے جس وقت ابو جہل تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے بہت غلط زبان استعمال کی ہے، سب و شتم کیا ہے اور آپ کو ایذا اور تکلیف دی ہے۔ تو حضرت حمزہ کو اس پر شدید غصہ آیا۔ آپ نے وہ کمان زور سے ابو جہل کے سر میں ماری، سر پھٹ گیا۔ اس پر اس نے ابو جہل کو کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اکیلے ہیں؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، ان کو اللہ کا برحق رسول مانتا ہوں، تو نے میرا جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ بہت سارے لوگ اس پر پریشان ہو گئے کہ حضرت حمزہ نے کیا کہہ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ رات گزاری، اس کشمکش میں تھی کہ میں اس وقت تو جذبات میں کہہ بیٹھا ہوں، یہ کہہ کیا بیٹھا۔ اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے، اللہ نے دل کھول دیا، دوسرے دن آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت عمر اسلام قبول کیا، اس وقت حضور کی خدمت میں، حضور کی پہرے داری پر حضرت حمزہ ہی تعینات تھے۔ انہی کو اطلاع ملی کہ عمر ابن خطاب تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو فرمایا اگر وہ سچے دل سے آیا ہے تو وانے دو، ورنہ مجھے بھی تلوار آزمانے دو، اور اگر وہ صدق کی نیت سے آیا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر اس کی نیت درست نہیں ہے عمر کا سر کاٹ کر اس کی چھاتی پہ دھر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب تشریف لائے، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے گئے ہیں تو آقا درمیان میں تھے، ایک طرف حضرت عمر تھے، دوسری طرف سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل اسلام میں سے 3 بزرگوں کو آگے کیا کفار کے مقابلے میں۔ ان میں ایک سیدنا علی بھی تھے اور ایک سیدنا حضرت حمزہ بھی تھے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کی بہادری، جرأت ایک ضرب المثل ہے، ایک مثالی ہے۔ یاد رہے کہ جبیر ابن مطعم کا ایک غلام تھا، وحشی ان کا نام تھا۔ یہ وحشی بعد میں اسلام لائے اور مسلمان ہوئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف و معصوم ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن اس وقت وحشی کی کیفیت یہ تھی کہ اس کو لالچ دیا گیا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو حمزہ کے قتل کے معاوضے میں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس لیے اس کو کوئی لڑائی کا شوق نہیں تھا، اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زوردار حملہ کیا اور اس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا۔ حضرت حمزہ نے جنگ احد میں بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے تقریباً 31 کے قریب کافر جرنیلوں کو تہہ تہہ کیا، اور پھر جب آپ کو وہ نیزہ لگا آپ گرے بے ہوش ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت کا واقعہ المناک پیش آیا۔ اس میں حضرت حمزہ کے جسد اطہر کا مصلح کیا گیا، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ہونٹ کاٹے گئے، زبان جدا کی گئی، انگلیوں کے ہاتھوں کے پورے علیحدہ علیحدہ کیے گئے، سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، جسم کے کئی ٹکڑے کیے گئے، اور اس حالت میں ان کا لاشا تھا، ان کا جسم اقدس تھا کہ وہ عجیب کیفیت تھی کہ
کہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر جس وقت جنگ ختم ہوئی اور شہداء کی لاشوں کو کٹھا گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے مختلف ٹکڑوں کو کٹھا کیا گیا۔ رحمت کائنات کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اچانک آپ دیکھتے ہیں خاتون آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی، اور یہ وہ خاتون آئیں جب یہ مکہ المدینہ طیبہ میں اطلاع پہنچی کہ جنگ میں مسلمان شہید ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کی شہادت کا واقعہ، اور اس میں حضرت حمزہ کی شہادت کی اطلاع بھی ملی، تو بی بی کفن کے 2 ٹکڑے لے آئی۔ یہ حضور کی سگی پھپھی حضرت حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ تھیں، یہ دوڑتی ہوئی تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو فرمایا اپنی والدہ کو روک، آقینہ بھائی کی لاش کی اس کیفیت کو دیکھ کر وہ بے چین نہ ہو جائے اور اس کی زبان سے ایسے کوئی نازیبا جملے بے صبری کے نہ نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت زبیر کہتے ہیں جب میں روکنے کے لیے گیا تو مجھے زور سے بی بی نے دھکا دیا، میں نیچے جا پڑا۔ میں نے پھر کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ رک جائیے۔ بی بی کا اٹھتا ہوا قدم رک گیا، اور جب بی بی فرمایا کرتی تھیں کہ میں گئی تھی بھائی کی محبت میں، بھائی مجھے بیٹے نے روکا تو میں نے اس کو بھی تھپڑ مار دیا تھا، لیکن جس وقت مجھے اللہ کے نبی کا حکم ملا تو میرا اٹھتا ہوا پاؤں بھی پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو گئی تو ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن اس پر گرفت نہ ہو جائے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے میں اپنے بھائی کی میت اور لاش کو دیکھ کر میں صبر کروں گی، اللہ کی رضا پر راضی ہوں گی، تاکہ قیامت کے دن کہہ سکوں کہ میں شہید بھائی کی ایک بہن ہوں جو اللہ کے راستے میں میرا بھائی شہید ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی، وہ 2 کفن کے کپڑے لے آئیں اور کہا ان میں میرے بھائی کو کفن دیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اس کے بعد بی بی واپس چلی گئیں۔ وہیں پر حضرت سیدنا حمزہ کے ساتھ ہی ایک صحابی حضرت سہیل کا لاشا بھی بالکل حضرت حمزہ کی طرح ہوا پڑا تھا۔ یہ 2 کپڑے تھے، ان کے لیے کوئی کفن کا کپڑا نہیں تھا۔ دیکھا تو ایک کپڑا بڑا تھا، ایک چھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بڑا چچے کو دوں اور چھوٹا اس کو دوں تو شاید کل کو دنیا کہے چچے کا لحاظ ہوا تھا، قرآن اندازی کی جائے۔ جب قرآن ڈالا گیا تو بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں، چھوٹا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا، جبکہ سید الشہداء حضرت حمزہ کا قد مبارک بڑا طویل تھا، بڑا اونچا قد تھا، اور پھر یہ کہ آپ کے پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر مبارک ننگا ہوتا ہے، اور سر کی طرف کفن لے جاتے ہیں تو پاؤں ننگے ہیں۔ آپ نے فرمایا سر ڈھانک دو، اور پاؤں پر ایک درخت تھا ازخر، اس کے پتے ڈال دیے جائیں، اور اسی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں شہادت کے بعد وہیں ان کا جنازہ پڑھا گیا اور دفن کیا گیا۔ جنازے کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ اکرام کے جنازے تھے صفیں بنائی گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 صحابہ کی یوں لین میں جنازے رکھے جاتے اور ایک ہی دفعہ ان کا اکٹھا جنازہ پڑھا جاتا، پھر ان کو اٹھا لیا جاتا، پھر 10 اور رکھے جاتے، پھر اٹھایا جاتا، پھر اور رکھے جاتے، اور جب اور رکھے جاتے تو سب جنازے اٹھا لیے جاتے، صرف حضرت حمزہ کی میت رکھی رہتی، باقی اس کے سامنے رکھ دیتے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 70 جنازے ہوئے، ہر میت کے ساتھ حضرت حمزہ کا ایک بار جنازہ ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس چچے کا نام آسمانوں میں فرشتوں کے ہاں جبریل امین نے مجھے آ کے بتایا کہ اسے سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول کا اعزاز ملا ہے کہ یہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے، اور پھر تمام شہداء کی جماعت کا سردار ہے۔ یاد رکھیے شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مظلومانہ شہادت اور ایک ہے مجاہدانہ شہادت۔ حضرت عمر شہید ہیں، حضرت عثمان شہید ہیں، حضرت علی شہید ہیں، اور یہ تینوں شہید برحق ہیں۔ ان کی شہادت کی اطلاع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور یہ بھی ہے کہ تینوں کے تینوں درجے میں حضرت حمزہ سے بھی بڑے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، امام عادل ہیں، کلمہ پڑھنے میں بھی یہ سارے کے سارے حضرت حمزہ سے پہلے ہیں، لیکن ان سب کچھ کے باوجود حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا گیا،
ان کو نہیں، اس لیے کہ ان کی شہادت وہ ساری مظلومانہ تھی۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، حملہ کیا گیا۔ حضرت عثمان کو گھر میں محصور کر کے آپ پہ حملہ ہوا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے اور مسجد کے دروازے پہ تھے، آپ پہ حملہ ہوا۔ تو سب کی شہادت، یہ ان کی جتنی شہادتیں تھیں مظلومانہ تھیں، اور حضرت حمزہ کی شہادت یہ مجاہدانہ تھی۔ اس لیے جب مجاہد میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے تو اس کے درجے کا مقابلہ نہیں، تو اس لیے ان کا اعزاز تھا سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول۔ ان کے جسد کے ٹکڑے حصے اکٹھے کیے گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا اللہ دیکھ تیرے دین کی خاطر میرے چچے کا یہ حال ہو چکا ہے، اور جسد اتھر کئی ٹکڑوں میں تھا۔ حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جس وقت مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے ہٹ کے بیٹھا کر کے تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی شہادت کا وہ منظر میرے تصور میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت وحشی بہت روتے تھے، بہت دعا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب صلہ عطا فرمایا، اور وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مسیلمہ کذاب کے قتل کا جب وقت آیا تو اسی ہم سیدنا حضرت وحشی نے اسے جہنم رسید کیا تھا۔ فرمایا میں وہ خود حضرت وحشی کہا کرتے تھے وہ سعادت مند ہوں کہ سید الشہداء جس کے ہاتھوں سے شہادت کے بعد جنت میں سارے شہیدوں کے سردار بنے وہ بھی میں ہوں، اور جس بدبخت نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا اور وہ مردود و مرتد ہو کر جہنم رسید ہو کر دنیا کا بدترین کافر جہنم میں گیا اور اس کو جہنم میں بھیجنے والا بھی میں ہوں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرأت اور یہ بہادری تھی، اور یہ ان کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت سیدنا معاویہ کے زمانے میں ایک مرتبہ وہاں سے نہر کھودی جا رہی تھی، تو جب کھدائی ہو رہی تھی تو ایک جگہ پر کڈال لگا اور میت کے نیچے سے پافن نکلا، اور اس کے اوپر وہ جو کڈال لگی تو پاؤں زخمی ہوا اور اس سے خون نکلا، اور یہ وہ قبر مبارک تھی جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو حضرت حمزہ نے جام شہادت نوش کیا احد کے میدان میں، اور بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑے، 31 کافروں کو جہنم رسید کر کے پھر جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو جذبہ شہادت عطا کرے، اور وہ غیرت اور قوت ایمانی نصیب کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں پیدا کی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔